الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ گزشتہ ایک عرصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا، سب سے زیادہ جس چیز کی اپنی امت کو ترغیب دی، وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں عمدہ اخلاق کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس طرح اخلاق حسنہ کا نمونہ پیش کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پرائیوں سے اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ بڑے بڑے دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ اخلاق حسنہ اپنی امت کو بھی اختیار کرنے کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان یہ اخلاق اپنا لیں تو پھر انہیں زیادہ واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں زیادہ لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے وجود پہ جو اسلام نافذ ہوگا، جو اخلاق حسنہ ان کے وجود پہ نافذ ہوں گے، انہی کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں گے۔ گویا کہ مسلمان اپنے عمل سے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرے۔
یہ اصل میں کامل ایمان اور کامل اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، اور یہ 7 باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 7 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان 7 آداب کا خیال رکھتے ہوئے انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو اخلاق ہیں، آداب ہیں، اس کے جہاں اور بڑے فوائد ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ سے ایک شخص کی اپنی زندگی بھی پرسکون گزرتی ہے، اور اس سے وابستہ لوگ بھی سکون کی زندگی گزارتے ہیں، محبت کی، امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، معاشرے کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہے، دشمنیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ اخلاق حسنہ کو اختیار کریں، دیکھیں معاشرے کے اندر محبتیں، امن اور سکون کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ہر ایک بات، ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عیادت المریض۔ جب کوئی مسلمان شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، یہ پہلی بات ہے جس کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنا، مریض کو تسلی دینا، اسے ایک اونچے درجے کا نیک عمل اور مقبول ترین عبادت بتلایا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا کر اس شخص کی عیادت فرماتے تھے، عیادت بھی فرماتے، اسے جا کے تسلی بھی دیتے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا۔ اور تسلی کے دینے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر اس شخص کو دم بھی فرماتے تھے۔ اور اسی چیز کی اپنی امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے، اور اتنی فضیلت بیان فرمائی تاکہ میری امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو یہ فوراً اس کی عیادت کے لیے چلے۔ یہ جو فضائل ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر ایک رغبت پیدا کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت بھی ہے، جب اس کے سامنے کسی چیز کے فائدے بیان کیے جائیں تو انسان اس کی طرف لپکنے کی، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی بتائے فلاں کاروبار میں بہت بڑا نفع ہے،
بڑا نفع ہے اس میں. ہر بندے کی کوشش ہوگی یہ کاروبار میں شروع کروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کروں. تو یہ جو دین ہے اس میں نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں آخرت کا منافع ہے. مسلمان بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آخرت کے منافع کی باتیں کہیں سے ملیں تو میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کروں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کا منافع حاصل کرنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر تک وہ اس کی عیادت کرتا ہے گویا کہ وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے. مسلمان کی عیادت کرنا، اس کی آپ علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان فرمائی. اب صحابہ کرام تو جنت کے بڑے مشتاق تھے، وہ تو جنت کا تذکرہ سنتے تھے. ایک صحابی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی، شہادت کی فضیلت بیان فرمائی. شہادت کے بدلے میں جنت ہے. ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھا رہے تھے. سوچا یہ کھجوریں کھاتے کھاتے دیر لگ جائے گی، اللہ کے راستے میں شہید ہوں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. کھجوریں وہیں رکھ دیں، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو. اتنا جنت کا شوق تھا، اور اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرمائے. اور خدا جانتا ہے اگر یہ شوق صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے تو مسلمان ایک ایک عمل کو تلاش کرے گا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو اختیار کر کے اللہ کریم مجھے جنت عطا فرمائے. اور واقعی جنت والے اعمال تو بڑے بڑے ہمارے سامنے موجود ہیں، بس انہیں کرنے کی ضرورت ہے. بڑے عمل ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یا اللہ اسے معاف فرما دے، ہم گناہ گار نہیں ہیں، خطا کار نہیں ہیں، اعتراف کرتے ہیں میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے. جب مسلمان بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک بخشش کی دعائیں کریں. یا اللہ اسے معاف فرما دے. نورانی مخلوق ہے، جب وہ میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے. اور فرمایا کہ جو شام کو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یا اللہ اس شخص کو معاف فرما دے. اور اللہ جنت میں اس شخص کے لیے ایک باغ مقرر فرما دیتے ہیں. یہ اس شخص کا باغ ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے. اللہ اکبر. میرا اور آپ کا کوئی پڑوسی یا بیمار ہو گیا، پڑوسی دور ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے؟ پاس ہی ہوتا ہے. اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ میرے اس مسلمان بھائی کا حق ہے، اور اس کی عیادت کے لیے صرف چند منٹ کے لیے جاتے ہیں. اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اسے دعا دے کر واپس آتے ہیں. چند منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر عطا فرمایا. آج جو ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری ہے
شیطان کا ہمارے اوپر ایک بڑا حملہ ہے، ہم نے ہر چیز کے اندر بدلہ دیکھتے ہیں۔ کوئی میری عیادت کو نہیں آیا، بیمار ہو گیا تو میں کہتا ہوں میں اس کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں؟ نہیں کرتے ایسا۔ کسی نے آپ کی شادی کے موقع پر ہدیہ نہیں دیا، کل اس کی شادی ہے تو ہم کہتے ہیں میں کیوں دوں، اس نے مجھے کوئی ہدیہ دیا ہے؟ رشتہ دار ہے، رشتہ دار کی کسی دعوت پہ نہیں بلایا، تو کل جب نام لکھیں گے نا کس کس کو بلانا ہے تو کیا کہتے ہیں فلاں کا نام نہ لکھیں، کیوں جی اس نے کون سا ہمیں بلایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا، اس کو میں نے بدلہ سمجھ لیا ہے۔ میں اپنے رشتہ دار کو ہدیہ، اپنے دوست کو شادی کے موقع پہ ہدیہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی مسلمان کی عیادت کرنی ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ کسی مسلمان کو شادی کے موقع پر، بچے کی پیدائش کے موقع پہ کوئی ہدیہ دینا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو عدلے بدلے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ کی رضا ہم نے پیچھے کر دی، یہی شیطان کا حملہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے عمل وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ مشاہدہ کر لیں، جب بھی کوئی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کریم اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے۔ کسی سے بدلے کی توقع مت رکھیں۔ جب اللہ کے لیے کسی سے اچھائی کی ہے، اگر میں کسی بندے کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ صدقہ خیرات دیتا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس پہ کوئی احسان نہیں جتلا رہا، تو اس کا بدلہ میں نے کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ تو ہدیہ بھی تو کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ کسی کی عیادت کرنا بھی بذات خود ایک عمل ہے، اس لیے کسی سے بدلے کی توقع مت رکھیں، بلکہ ان احادیث پہ نظر رکھیں۔ اگر فلاں نے میری عیادت نہیں کی، 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا سے اپنے آپ کو محروم رکھا، میں آج اپنے آپ کو ان 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا سے کیوں محروم رکھوں اپنے آپ کو؟ اس لیے مسلمان کے اندر جذبہ ہو نیکی کا، مسلمان کے اندر دوسروں کی خیر خواہی کا، حسن سلوک کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مریض کی عیادت کی ترغیب دی، ساتھ اس کے آداب بھی بیان فرمائے۔ اسلام کا کوئی عمل آپ لے لیں اور پھر اس عمل کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مریض کی عیادت بھی کرنی ہے نا تو ان آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک انسان کی فطرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا اور اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے ہدایات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف۔ عیادت کا پہلا ادب یہ ہے جب کسی کی عیادت کے لیے تم میں سے کوئی شخص جائے تو ہلکی پھلکی عیادت کرے، مریض کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی فطرت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، اس لیے تو اپنی امت کو وہ تعلیم دی ہے جس میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مریض آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بے تکلف ہو کے لیٹا رہوں، مریض آدمی کی کوشش ہوتی ہے جب بھی مجھے معمولی سی تکلیف ہو اپنے گھر والوں کو بلاؤں، تکلیف میں افاقہ ہو، جس چیز کی ضرورت ہو بے تکلف اپنے گھر والوں سے مانگے۔ جب مہمان آ جاتا ہے تو مریض بے تکلف ہو کے لیٹ سکتا ہے؟ مریض کے احترام میں بیچارہ اپنے پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتا۔
مہمان کے احترام میں وہ گھر والوں سے اپنی ضرورت کی بات چیت نہیں کر سکتا، مہمان کے احترام میں وہ بے تکلف ہو کے اپنے کھانے پینے کی اشیاء نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مریض کا بھی خیال رکھیں، عیادت کے لیے جائیں تو مختصر سی عیادت کر کے گھر واپس چلے جائیں تاکہ تمہاری وجہ سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اور بڑے فقیہ تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور واقعی اہل علم سے ہی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے دیکھ لیں دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا جیسے وہ لوگ ہوں گے انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس لیے دنیا میں نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، اہل علم لوگوں سے محبت کریں، قیامت کے دن اللہ حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو لائن لگ گئی عیادت کرنے والوں کی، ایک آدمی عیادت کے لیے آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے۔ ان کے ایک ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو ان کے پاس جم کے بیٹھ گئے، جانے کا نام ہی نہیں لیتے تاکہ وہ بیچارے کچھ بے تکلف ہو کے لیٹ جائیں۔ تو انہوں نے کہا آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک تو اوپر سے میں بیمار تھا، دوسری تکلیف یہ کہ لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو وہ بڑا کوئی سادہ آدمی تھا، اس نے کہا حضرت جی ایسا نہ کریں کہ دروازے کو کنڈی لگا دیں، دروازہ بند کر دیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا یوں کریں باہر سے جا کے کنڈی لگا لیں، تو ایسے بھی نہ بنے کہ مریض بیچارہ خود کیا ہو، میرے اور آپ کے بیٹھنے سے وہ تکلیف میں پڑ جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کتنا خوبصورت ادب بیان فرمایا کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مختصر سی ہلکی پھلکی عیادت کریں۔ دوسرا ادب، مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کا حال احوال پوچھیں، طبیعت کیسی ہے۔ جب حال احوال پوچھ لیں تو تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اب اس کو دعا دیں، مریض کو دعا دیں۔ ہر چیز کے آداب ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مریض کو دعا دینے کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا مریض کو یوں دعا دیں لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری، آپ کی تکلیف آپ کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ مریض کو گویا دعا بھی دے دی، اسے تسلی بھی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی تھی جب مریض کی عیادت فرماتے تو حضور اسے تسلی کے الفاظ کہتے تھے تاکہ اس کا دل بڑا ہو، وہ مطمئن ہو جائے میں اتنا بیمار نہیں ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور موقع مناسب ہے، مریض کو زیادہ تکلیف نہیں ہے، آسانی سے ہو سکے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر جو شخص یہ دعا پڑھے اور اسے دم کرے، اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا حضور علیہ السلام نے یہ بتائی اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، جس کا مفہوم یہ ہے اے لوگوں کے پروردگار اس تکلیف کو دور فرما دے، واشف انت الشافی تو شفا دے، شفا دینے والا تو ہی ہے، اور یا اللہ اصل شفا تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری اس کے قریب بھی نہ آئے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کے آداب بیان فرمائے۔ تو میں حدیث عرض کر رہا تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلی چیز، پہلا ادب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان شخص بیمار ہو تو تمہارا حق بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ صدق اللہ العظیم۔